السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو آدمی کہ پڑھتا ہے سورہ یاسین اللہ اس کے حق میں 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان مرد یا عورت کا آخری سانس چل رہا ہو، جب سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے رحمت کے نازل ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے رحمت کی درخواست کریں گے اور مغفرت چاہیں گے، اور اس کے نہلانے کے سمے حاضر رہیں گے اور جنازے کے ساتھ بھی چلیں گے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس سورہ کو بہت زیادہ پڑھا کرو کیونکہ اس میں بہت فائدے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر بھوکا نیک نیتی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھوک مٹا دے گا، اگر ڈرنے والا پڑھے گا تو اس کا ڈر دور ہوگا، اور اگر قرضدار پڑھے گا تو قرض کا بوجھ اتر جائے گا، اور اگر کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، اور جو آدمی اسے صبح کو پڑھے گا تو شام تک اللہ کی امان میں رہے گا، اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک سارے گھر والے سمیت خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر کسی میت پر پڑھی جائے تو قبر کا عذاب آسان ہو جاتا ہے، اور اگر میت عذاب والوں میں سے ہو تو ورنہ میت کو راحت اور خوشی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ قبر یا تو ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک، یا پھر ایک گڑھا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک، ہے نا۔ ویلمی اور ابو الشیخ ابن حبان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین سناؤ۔ امام دارمی اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ روگی اچھا ہوگا چاہے اس کی بیماری کتنی ہی سخت ہو اور روگی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اور امام طبری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی رات کو ہمیشہ یہ سورہ پڑھتا رہے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو شہید مرے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ثواب پہنچانے سے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور مردے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ اس کے اترنے کا کیا سبب رہا۔ تو یہ آیت جو ہے نا وہ ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے حق میں اتری۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی برے ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے یہ بات بتائی تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور میں ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب یہ پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ حضور کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے دوستوں کی طرف پلٹا، وہ بھی نہ دکھائی دیے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا کہ تو کیا کیا کہنے لگا، میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ یہ الٹے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا حال بڑا سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ آ گیا۔
لات اور عزا کی قسم، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت اتری ہے۔ اور اگر ایسے اور بھی کنٹینٹ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ کے کومنٹ، آپ کے لائکس، آپ کے سبسکرائب ہی مجھے اور آگے یہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور کیا ہے نا کہ ایسا ویڈیوز بنا کے، ایسے کنٹینٹ بنا کے مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا نالج ہوتا ہے، اور میں چاہتی بھی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اسلام کے بارے میں جان سکوں، کیونکہ یہ تو بالکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ سب کو سب کچھ آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں نہیں آتی۔ تو میں چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں، تاکہ میں اور زیادہ ایسے کنٹینٹ بنا سکوں اور بھی زیادہ سیکھ سکوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی۔ تو چلیے، مجھے دعاؤں پر یاد کریے گا اور آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیجیے۔